الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ بقرہ کی آیت 84 اور آیت نمبر 285 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ یہ جو دو آیات میں نے پڑھی ہیں اور اس کے بعد ایک مزید آیت ہے، یہ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات، ان کا آپس میں ایک خاص تسلسل ہے، ایک تعلق ہے آپس میں، لیکن ہم اپنے وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے 2 آیات پہ آج مختصراً گفتگو کرتے ہیں اور ایک پہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمینوں میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اور فرمایا جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اور جو کچھ تم ظاہر کرو یا تم اس کو چھپاؤ، یعنی تمہارے دلوں میں جو بھی ہے، چاہے تم اسے ظاہر کرتے ہو یا تم اسے چھپاتے ہو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، تو سو اللہ جس کو چاہے معاف فرما دے اور جس کو چاہے عذاب کے اندر مبتلا کرے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو احباب دی وقار، یہ آیے بینہ جب نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام کے صحابہ بڑے پریشان ہو گئے کہ جب اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور فرمایا جو تمہارے دلوں کے اندر ہے چاہے تم اسے ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو معاف فرما دے، چاہے تو عذاب میں مبتلا کرے۔ اللہ بڑا قادر کریم ہے، وہ اپنی ہر قدرت پر، ہر چاہت پر قادر ہے۔ تو احباب دی وقار، جب یہ آیات نازل ہوئیں، یہ حکم نازل ہوا، تو صحابہ کرام پریشانی کے عالم میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، جہاد اور حج کرنے کا حکم دیا گیا، ہم یہ سارے کام کرتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کا مکلف بنایا گیا، ہم اسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اچھے سے اچھے انداز سے کرتے ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آج دل کا معاملہ بیان کر دیا کہ جو تمہارے دلوں کے اندر ہے چاہے تم اسے ظاہر کرو یا نہ کرو، تمہیں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔
صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، دل کے اندر تو بہت سے خیالات آتے رہتے ہیں، اچھے خیال بھی آتے ہیں، برے خیال بھی آتے ہیں، اور بہت سے خیالات ایسے دل کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں کہ جن کو دل کے اندر لانے کا انسان کے اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور وہ بندے کے اختیار میں ہی نہیں ہوتے، خود بخود ہی دل کے اندر وہ خیالات آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا یا رسول اللہ، اگر ان خیالات کا بھی ہم سے حساب لیا جائے گا تو پھر تو ہم مارے گئے۔ وہ تو خیالات برے بھی ہو سکتے ہیں، دل میں آ جاتے ہیں، بندہ ان خیالات کو روکنے پہ قادر ہی نہیں ہے، ان کا ہم اللہ کی بارگاہ میں کیسے حساب دیں گے؟ تو جب صحابہ نے اس قدر آ کے عاجزی و انکساری کا اظہار کیا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس انداز سے کہو جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے کہا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے سنا لیکن ہم نے نافرمانی کی؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اے مسلمانوں، اگر تم اپنے دل کے اندر جو آنے والے خیالات ہیں ان کا بھی اللہ کی بارگاہ میں تمہیں حساب دینا ہے تو تم اگر سرخروئی چاہتے ہو تو تم اس طرح سے نہ کہا کرو جس طرح یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا لیکن ہم نے نافرمانی کی، بلکہ فرمایا تم اس طرح سے کہا کرو کہ ہم نے سنا اور ہم اس پر ایمان لائے، ہم نے اطاعت کے لیے اپنی گردن کو جھکا دیا، ہم اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس انداز سے تنبیہ فرمائی، حضور کے صحابہ نے عرض کیا کہ جو ہم نے سنا ہم اس پہ ایمان لائے، ہم اللہ کے احکامات کے بارے میں ان کے سامنے اپنی گردن کو جھکاتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ جل شانہ نے یہ دوسری آیہ بینہ نازل فرمائی جس میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، فرمایا کہ رسول اس کلام پر ایمان لائے جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پہ نازل کیا گیا تھا، اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ مومن بھی اس پر ایمان لائے۔ اور اللہ جل شانہ نے یہ تنبیہ فرمائی، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، فرمایا کہ ہر وہ بندہ جو اللہ پر ایمان لایا، جو اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا، جو اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا، جو رسولوں پر ایمان لایا، لا نفرق بین احد من رسلہ، رسولوں پر ایمان لانے کے معاملے میں اس نے رسولوں میں کوئی فرق نہیں کیا، کوئی تفریق نہیں کی کہ ان رسولوں پہ ہم ایمان لاتے ہیں ان پر نہیں لاتے، بلکہ اللہ کے تمام انبیاء کرام پر اور تمام رسولوں پر وہ ایمان لے آیا۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا کہ اے پروردگار ہم نے سن لیا اور ہم نے تیری اطاعت کی، غفرانک ربنا، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہم تیری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرما دی کہ جن لوگوں نے اس انداز سے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی لائے اور ایمان لانے میں رسولوں کے درمیان انہوں نے تفرقہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے باری تعالیٰ ہم نے تیرے کلام کو سنا، ہم نے اس کی اطاعت کی، تو ہماری مغفرت فرما دے، ہم نے تیری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ تو پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ جو پہلی آیت کا حکم تھا اسے منسوخ کر دیا، اور رب تعالیٰ نے پھر اگلی آیت مقدسہ نازل فرما دی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا،
کہ بندے کو مکلف نہیں بنایا جائے گا مگر اسی چیز کا جس کی بندے میں استطاعت ہے۔ تو اب دل کے اندر جو خیال آتے ہیں یہ بندے کی طاقت سے باہر ہیں، لہذا ان کے بارے میں اللہ سوال نہیں کرے گا۔ ہاں اگر بندہ خود ان خیالات پہ جم جاتا ہے اور جو دل کے اندر خیال آیا، اچھا آیا برا آیا، اگر برا خیال آیا تو اسے بھی پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر تو وہ گناہ گار ہوگا۔ لیکن اگر دل میں خیال آیا اور وہیں پہ اسے ختم کر دیا، اسے پایا تکمیل تک نہ پہنچایا، غلط کام کی طرف گیا نہیں، صرف دل کے اندر خیال پیدا ہوا ہے غلط کام کا، تو ایسی صورت میں رب تعالیٰ اس پر بندے کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ نے اعلان فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ بندے کو صرف اتنا ہی مکلف ٹھہراتا ہے جتنا بندے کی استطاعت ہے۔ تو دل کے خیالات چونکہ یہ بندے کی استطاعت سے باہر ہوتے ہیں، لہذا ان کے بارے میں پھر بندے کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ آگے ہم مزید اس پہ کل بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے اور قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔